صدیوں سے اٹلانٹس انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور پیچیدہ معماجات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ ایک ایسی افسانوی تہذیب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک جانی جانے والی کسی بھی قدیم تہذیب سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اٹلانٹس محض ایک داستان تھا، یونانی فلسفی افلاطون کا لکھا ہوا ایک فلسفیانہ استعارہ، لیکن دوسرے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اٹلانٹس حقیقت تھا، اور اس کے راز اتنے طاقتور تھے کہ نازی بھی انہیں حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ نازی جرمنی کے عروج کے دوران ایڈولف ہٹلر اور اس کے قریبی حلقے کی دلچسپی صرف جنگ اور عالمی تسلط تک محدود نہیں تھی، وہ قدیم تہذیبوں، پوشیدہ علم اور ممنوع طاقتوں کے بھی شدید خواہاں تھے۔ ان تمام رازوں میں اٹلانٹس ان کی جنونیت کی انتہا پر تھا۔ افلاطون نے اٹلانٹس کو ایک تکنیکی طور پر برتر تہذیب کے طور پر بیان کیا، جو تقریباً 11,000 سال پہلے موجود تھی۔ اس کی تحریروں کے مطابق اٹلانٹس میں شاندار تعمیرات، جدید انجینئرنگ اور ایک طاقتور توانائی کا ذریعہ موجود تھا، جس نے اس تہذیب کو قدیم دنیا پر غلبہ عطا کیا۔ مگر اخلاقی زوال اور طاقت کے غلط استعمال کے باعث اٹلانٹس صرف ایک دن اور ایک رات میں تباہ ہو گیا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ نازیوں کے نزدیک یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کھوئی ہوئی آریائی سلطنت تھی۔ نازی نظریے کے مطابق آریائی نسل قدیم، برتر اور کبھی پوری دنیا پر حکمران رہی تھی۔ ہٹلر اور نازی نظریہ دانوں کا ماننا تھا کہ اٹلانٹس ہی آریائی قوم کا اصل وطن تھا۔ اگر وہ اٹلانٹس کو تلاش کر لیتے یا اس کی ٹیکنالوجی کے راز جان لیتے تو وہ ایسی قدیم طاقتیں حاصل کر سکتے تھے جو تاریخ کا رخ بدل دیتی۔ ان ممنوع رازوں کی تلاش کے لیے نازیوں نے ایک خفیہ تنظیم قائم کی جسے آہن انربے کہا جاتا تھا۔ اس تنظیم کا مقصد قدیم تاریخ، آثار قدیمہ، خفیہ علوم اور پراسرار علم پر تحقیق کرنا تھا۔ ان کا مشن واضح تھا: نازی نسلی نظریات کو ثابت کرنا اور اٹلانٹس جیسی گمشدہ تہذیبوں کو دریافت کرنا۔ آہن انربے نے دنیا بھر میں تحقیقی مہمات کو مالی معاونت فراہم کی۔ تبت سے انٹارکٹیکا تک، جنوبی امریکہ سے مشرق وسطیٰ تک، نازی محققین مسلسل ایسے سراغ ڈھونڈتے رہے جو انہیں اٹلانٹس تک لے جا سکیں۔ انہوں نے قدیم تحریروں، نقشوں اور نوادات کا مطالعہ کیا جو کسی بھولی بسری جدید تہذیب کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ سب سے چونکا دینے والے نظریات میں سے ایک اٹلانٹس کو انٹارکٹیکا سے جوڑتا ہے۔ نازی محققین کے مطابق انٹارکٹیکا کبھی ایک گرم اور آباد خطہ تھا، اس سے پہلے کہ ایک عظیم قطبی تبدیلی نے اٹلانٹس کو تباہ کر دیا اور پورے براعظم کو برف میں جکڑ لیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے آج بھی اٹلانٹس کے کھنڈرات محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی یقین نے 1930 کی دہائی کے آخر میں نازیوں کو انٹارکٹیکا کی جانب مہمات بھیجنے پر مجبور کیا۔ بظاہر یہ مشن سائنسی تحقیق کے لیے تھے، مگر در حقیقت وہ قدیم ڈھانچوں، زیر زمین کمروں اور طاقتور توانائی کے ذرائع کی تلاش میں تھے۔ کچھ سازشی نظریات تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نازیوں نے وہاں کچھ ایسا غیر معمولی دریافت کر لیا تھا جس کے نتیجے میں خفیہ زیر زمین اڈے قائم کیے گئے۔ اٹلانٹس کی تلاش کا ایک اور بڑا سبب قدیم توانائی کی ٹیکنالوجی تھی۔ داستانوں کے مطابق اٹلانٹس پراسرار کرسٹلوں سے چلتا تھا، جنہیں اکثر اٹلانٹین انرجی کرسٹلز کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کرسٹل لامحدود صاف توانائی پیدا کرتے تھے اور کشش ثقل اور انسانی شعور پر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ نازی اس تصور سے بے حد متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی ٹیکنالوجی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنا ایندھن کے اڑنے والی مشینیں، ناقابل شکست ہتھیار اور انسانی مزان پر کنٹرول۔ یہی جنون شاید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نازی جرمنی اپنے وقت سے کہیں زیادہ آگے کی فضائی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، جن میں سے کچھ جدید UFO کی وضاحتوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ نازیوں کی دلچسپی اٹلانٹس میں علامتی تھی، حقیقت پر نہیں، لیکن غیر مخفی ہونے والی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ممنوع تحقیقات پر بے پناہ دولت اور وسائل خرچ کیے گئے۔ خود ہٹلر کا ماننا تھا کہ قدیم تہذیبوں کے پاس ایسا علم تھا جو موجودہ انسانیت کھو چکی ہے۔ یہ جنون صرف اٹلانٹس تک محدود نہیں تھا۔ نازیوں کا عقیدہ تھا کہ اٹلانٹس کی تباہی کے بعد اس کے باشندے زندہ بچ گئے اور دنیا بھر میں پھیل گئے، جس کے نتیجے میں مصر، مایا اور وادی سندھ جیسی عظیم تہذیبوں نے جنم لیا۔ اسی لیے انہوں نے دنیا بھر میں اہرام، قدیم علامات اور عظیم پتھری ساختوں کا مطالعہ کیا۔ وہ خفیہ کمروں، رمزدار علم اور قدیم آلات کی تلاش میں تھے، اٹلانٹس کی سائنس کے وہ آثار جو دوبارہ فعال ہونے کے منتظر تھے۔ لیکن برسوں کی تلاش کے باوجود نازیوں کو اٹلانٹس کا کوئی ٹھوس جسمانی ثبوت نہیں ملا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی اس سے پہلے کہ کئی خفیہ مشن مکمل ہو پاتے۔
نازی جرمنی کا زوال آ گیا اور اس کے ساتھ بے شمار راز بھی دفن ہو گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جنگ کے بعد افواہیں پھیلنے لگیں کہ نازی سائنسدان ممنوع علم کے ساتھ فرار ہو گئے۔ کچھ سازشی نظریات کا دعویٰ ہے کہ اٹلانٹس کی ٹیکنالوجی کے کچھ حصوں نے جنگ کے بعد ہونے والی ترقیات پر اثر ڈالا، جن میں خلائی تحقیق اور جدید فزیات بھی شامل ہیں۔ دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ ان خفیہ مہمات کے دوران ہونے والی دریافتیں آج بھی راز میں رکھی گئی ہیں۔ آج بھی جدید محققین اٹلانٹس کے وجود پر بحث کر رہے ہیں۔ موجودہ زیر زمین سکیننگ، سیٹلائٹ تصویریں اور سمندر کی تہہ کی نقشہ بندی نے سمندر کے نیچے عجیب و غریب ساختوں کو بے نقاب کیا ہے، جس سے افلاطون کی قدیم داستان میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ کیا نازی صرف ایک افسانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا وہ خطرناک حد تک اس سچ کے قریب پہنچ چکے تھے جو انسانیت کو کبھی نہیں جاننا چاہیے تھا؟ حقیقت وقت، رازداری اور گمشدہ تاریخ کی تہوں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اٹلانٹس آج بھی چھپا ہوا ہے، صرف سمندر کی گہرائیوں میں نہیں بلکہ اس ممنوع علم میں بھی جسے کبھی طاقتور قوتوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور شاید اٹلانٹس کا اصل خطرہ اس کی تباہی نہیں تھا، بلکہ اس کی طاقت کا وہ فتنہ تھا جو انسان کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔